دوست نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ باری کی جو لقب ہے الفسانی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے 1000 سال کا مجدد مراد ہے، جو مکتوب میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور اسی طرح پھر تو معلوم یہ ہوا کہ تمام اولیاء امت کو بھی 1000 سالہ مجدد سے ہی فیض ملتا رہے گا، تو کیا قطب، کیا ابدال، کیا ابتاد تمام اولیاء کے لیے؟ اور دوسری طرف مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قول کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو آپ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ کے بارے میں ان کی مریدوں نے بہت زیادہ غلو سے کام لیا ہوا ہے، بہت زیادہ اضافہ کیا ہوا ہے، بلکہ آپ کا قدم اپنے زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر قادریت سلسلے کے بزرگوں نے اپنے مرشد کے بارے میں اتنا غلو کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے، تو آپ لوگوں نے بھی تو غلوہ کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے لیے یہ مجدد بنایا گیا ہے، تو گویا سارے اولیاء اللہ کو ان سے بھی فیض مل رہا ہوتا ہے۔ جناب والا، اس سوال کا جواب صاحب حضرات القدس اور صاحب روضۃ القیومیہ اور صاحب تذکرۃ الاولیاء نے فرمایا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے غوث اور ایک ہوتا ہے قیوم وقت۔ غوث، ابتاد، ابدال، اقطاب، اولیاء اللہ کی یہ ساری کیٹیگریز یہ قیوم وقت کی ماتحت ہوتا ہے۔ مثال عین ممثل نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہوں کہ بنی اسرائیل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل میں جتنی بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دین کی ترویج و اشاعت کرتے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دوسری نبی جو وہاں پر آئے تھے ان کی نبوت سلب تھی، اور صرف نبوت جو تھی نا وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی مقام و مرتبہ اپنا ہے، لیکن قیوم وقت کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکاتیب شریف میں بہت سارا بیان فرمایا ہوا ہے کہ قیوم وقت کا کام اور وظیفہ ڈیوٹی یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی کسی بھی زمانے میں جو بھی فیض ملتا ہے، اس قیوم وقت یعنی اسی وقت میں فیضان سارا ان کا ہوتا ہے، انہی کی وسیلے سے اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا مجددی حضرات اس میں غلو تو نہیں کر گئے ہیں کہ مجدد کو الفسانی کا مجدد کہا جاتا ہے؟ تو خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت شاہ کتلی رحمۃ اللہ تعالی کی وسیلہ سے جو آپ نے جبہ بھیجا تھا، تو ان کو وصیت اور جو خط لکھی تھی حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری کے بارے میں، ان کی تفاصیل بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی بھی آپ کو مجدد مانتے ہیں، کیونکہ اس خط میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جو من یجدد لہا امور الدین کریں گے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرات القدس اور روضۃ القیومیہ اور تذکرۃ الاولیاء کے صاحبین نے حدیث شریف سے استنباط کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے گویا جو اشارہ فرمایا تھا کہ حضرت شیخ احمد السرہندی رحمہ اللہ الباری مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں، تو اس اشارے سے بھی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری کی یہ قیومیت اور مجددیت کا دورہ تازہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری کو آپ بھی مجدد جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ آپ سوال میں تو ان سے انکار کرتے ہیں، لیکن آپ خود بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو تجدید مجدد رحمہ اللہ الباری نے کیا ہوا ہے وہ آپ کو بھی تسلیم ہے، قادریوں کو بھی تسلیم ہے، چشتیوں کو بھی تسلیم ہے، سہروردیوں کو بھی تسلیم ہے، ساروں کو وہ تجدید کا کام سب کو تسلیم ہے۔ جو مقام و مراتب آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ کوئی عام مراتب و مقامات نہیں ہے، اسی بندے کی مقام و مراتب ہے جو اللہ رب العزت نے اسے مجدد کا لقب دیا ہو، اللہ رب العزت نے اسے مجددیت کے مقام پر مشرف فرمایا ہوگا، تو اسی لیے ان کی مجددیت میں سے کوئی غلو نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نقشبندی حضرات جو ہے وہ کوئی غلو نہیں کرتے، بلکہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حق میں بہت سارے لوگ بہت سارا غلو کرتے ہیں، لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں کسی نے بھی غلو سے کام نہیں لیا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔